أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي وما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد مجبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، آج عشرہ محرم 1442 ہجری کی یہ چوتھی مجلس ہے اور آپ کے سامنے میں مسلسل حدیث ثقلین پیش کر رہا ہوں کیونکہ عنوان مجالس قرآن صامت اور قرآن ناطق رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن صامت کے بغیر قرآن ناطق کو اکیلے نہیں مان سکتے اور قرآن ناطق کے بغیر قرآن صامت سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن صامت میں قرآن ناطق کا ذکر ہے اور پھر اگر قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق ہی سمجھائے، کیونکہ دیکھیے قرآن صامت تو قرآن صامت ہی ہے، لیکن قرآن ناطق جو ہے وہ قرآن ناطق بھی ہے اور اہل بیت بھی۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کا مقام اور ہے اور قرآن کا مقام اور ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا لازم ہے، بے شک۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جہاں عظمت قرآن بتائی جاتی ہے لوگ اسے بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں عظمت اہل بیت بتائی جاتی ہے وہاں پر سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی لدن سے آیا ہے اور اہل بیت بھی دیت سے آئے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں تو نہیں مانتے۔ کل ہم نے اس کی دلیل قرآن سے ہی پیش کی اور صاف طور پر سمجھنا چاہیے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا تھا کہ یا نبی اللہ آپ کو نبوت کب سے ملی، تو رسول نے جانتے تھے کہ بنی آدم سوال کر رہا ہے، آدم کے دور کا آدمی سوال کر رہا ہے تو اس کی عقل کے مطابق جواب دی۔ کہا کب سے نہیں کہا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل پہ تھا، یعنی کہ حضرت آدم کی ابھی خلقت ہو رہی تھی، اس وقت نبی تھے، تو پتہ نہیں کب سے نبی ہیں، تو یہ نہیں بتا سکتے۔ جب نبی نے یہ کہا تو مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
बैन अल-माए वत्तीन, तो पता चला कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके सामने कायनात खल्क, ये देख रहे थे कायनात खल्क हो रही। और यही तो बात है कि जब मलाइका को खल्क किया गया तो मलाइका ने देखा कि ये हस्तियां, ये अनवार इबादत में मसरूफ़ हैं, इनका सलीखा इबादत का अहले बैत को ही देखकर मलाइका ने इबादत की। अब आप देखिए कि कुरान जो है लौहे महफूज पर भी है, और फिर जिब्रील भी लेकर आए, क़ल्ब रसूल पर भी है, आइम्मा के पास भी है, और करोड़ों मुसलमानों के पास भी है, वक्त वाहिद में है। तो अब कुरान नातिक़ भी होना चाहिए, हर जगह मौजूद होना चाहिए। तो आइए, रमज़ान का महीना है, ऐसे में रसूल ने फजीलत बताई कि इफ्तार अगर कराओगे तो उसका बड़ा सवाब है। लोगों ने कहा कि क्यों ना मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलावत। यादी कल आप हमारे पास इफ्तार। मौला ने कहा ठीक, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, यहाँ तक के 40 अफराद ने कहा कि ये अली कल आप हमारे पास। जब हो चुका और लोग मस्जिद में आए तो एक शख्स ने कहा कि मौला तो मेरे पास आए थे। दूसरे ने कहा कि मस्जिद में बैठे हो, झूठ न बोलो, मौला तो मेरे पास आए। तीसरे ने कहा अब अली अली होने लगा। ऐसे में सलमान मुस्कुरा रहे थे। ने कहा कि चलिए रसूल के पास फैसला करते हैं। रसूल के पास गए, रसूल से कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कह रहे हैं कि अली इनके पास आए थे, मौला ये तो हमारे पास आए थे। तो रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा अली तो कल मेरे पास ये कहना था कि ऐसे में हसनैन अलैहिस्सलाम आए, कहा कि बाबा तो कल घर पे मौजूद थे। ऐसे में जिब्रील नाज़िल हुए, बाद दुरूद और सलाम कहा कि अर्शे इलाही पर अली मौजूद थे। एक सलावत भेजिए। मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह से कुरान सामित हर जगह मौजूद है, उसी तरह से कुरान नातिक़ भी हर जगह मौजूद है। एक सलावत भेजिए। और फिर लौह महफूज क्या है आज बताना चाहता हूँ कि देखिए, लौह महफूज से लेकर लौह कहते हैं तख्ती, और महफूज जाहिर है उसमें महफूज है। तो इब्ने अब्बास ने मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब पूछा कि मौला लौह महफूज क्या है? तो कहा कि ये वो तख्ती है, नूरानी तख्ती है कि जिसमें सब कुछ मौजूद है। हर किसी का अगला पिछला जो भी हाल है वो सब लौहे महफूज है। तमाम इंसानों का, जिनों का, तमाम लोगों का आप कहेंगे डेटा मौजूद है। मैं कहूँ परवरदिगार ये लौहे महफूज में रखने की क्या जरूरत है? तो कुदरत रखता है। तो क्या शायद जवाब आए कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अच्छा, अब लौहे महफूज से कुरान जिब्रील लेकर आते थे। अब लौहे महफूज वो जगह है कि जहाँ पर सारे लोगों का डेटा मौजूद है, लिख दिया गया है कि इन ये
اس وقت پیدا ہوں گے، اس وقت یہ اتنی تعلیم حاصل کریں گے اور ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر یہ تاریخ کو یہ انتقال فرما کر واپس لوٹ آئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کسی کی زندگی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے گھر میں، کہا کہ یہاں پر آج شادی ہے، کل ماتم ہوگا۔ لیکن جب دوسرے دن گئے تو دیکھا تو سب خوش ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں پر آج ماتم ہوگا، لیکن یہاں پر تو خوشی ہے، تو یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ جبکہ لوح محفوظ میں سب لکھ دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا، جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ دیا، صدقے کا اثر دیکھیے۔ ائمہ نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ جب صدقہ دیا گیا تو پھر اس کی موت ٹل گئی۔ لیکن تبدیل کرنے والے کون ہیں وہاں؟ اللہ تو جسم و جسمانیت رکھتا نہیں ہے۔ اب آئیے، ایک شخص آتا ہے، نبی اکرم کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے ایک اولاد عطا کر دیجئے۔ تو ایسے میں رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا کہ بھائی تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، کیا رسول عطا نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک عطا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ ایک مرتبہ مایوس اٹھنے لگا تو ایسے میں امام حسین نے دیکھا، کہا کہ نانا، میں آپ کے در سے اسے مایوس جانے نہیں دوں گا، مایوس جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے عظمت امام حسین اللہ بتا رہا ہے۔ کہا کہ میں نے ایک اولاد عطا کی، 2 اولاد عطا کی، یہاں تک کہ 7 اولادیں عطا کی امام نے۔ جب عطا کر دی اور دیکھا گیا تو لوح محفوظ پر اولاد 7 ہو گئی تھی، تبدیلی ہو گئی تھی۔ تو مجھے کہنے دیجئے، حسین اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں بلکہ جو تبدیلی کا اختیار رکھے، اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے صلی علی محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اب آپ کو جدید طریقے سے سمجھانے کے لیے، آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے کمپنیز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو اب وہ لکھنے کا رواج نہیں رہا، رجسٹرز باقی نہیں رہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، بچے اتنے ہیں، یہ پوزیشن ہے اور یہ تنخواہ ہے۔ لیکن اگر کچھ تنخواہ بڑھانی ہو تو پھر اس میں کیسے بڑھایا جائے؟ یہاں پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اہل ہونا چاہیے آدمی۔ یہ لفظ اہل ہی بتا رہا ہے کہ اہل بیت ہیں جو لوح محفوظ میں تبدیلی کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے
جو اسپیشلسٹ ہے اس کا اسے ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے. فرض کیجئے امام بخش صاحب کو اگر اس میں تبدیلی کروانا ہے، کوئی ایڈریس کی تبدیلی کروانا ہے تو وہ خود سے نہیں کر سکتے، وہ اسے جانا ہی پڑے گا ایڈمنسٹریٹر کے پاس، تو وہی اختیار رکھتا ہے. یہی بات ہے کہ کائنات میں جب مومنین دعا کرتے ہیں اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اختیار اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے. ایک صلوات بھیجیے یہ ہے ماں، یہ لوح محفوظ ہے. اور پھر جب قرآن نازل ہو گئے تو اب پوچھئے، آپ مفسرین سے پوچھئے کہ قرآن کتنے دن میں نازل ہوا، یا کتنے سال میں نازل ہوا، یا کتنے گھنٹے میں نازل ہوا، تو کہیں گے کہ 23 سال میں نازل ہوا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل، تو یہ تو تضاد ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں 23 سال میں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں. تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر میں لدن سے لوح محفوظ پر رکھا گیا. تو اب وہاں پر کس نے رکھا، کیسے رکھا؟ پیپر تو ہوگا نہیں تو کیسے رکھا گیا؟ تو اب وہی رکھ سکتا ہے کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے جس نے تلاوت کی ہو، وہی عرش پر بھی اسی طرح سے قرآن کو نازل کر سکتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جب مولائے کائنات کعبے سے باہر آئے، رسول کی آغوش میں ہے، تو رسول نے فرمایا کہ یا علی کچھ سنائیے. تو مولائے کائنات نے توریت، انجیل، زبور سنائی اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی. تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا تو علی نے پڑھ کے کیسے سنایا. تو آئیے ہم یہ سوالوں کا جواب ہم قرآن ہی سے دیتے ہیں. ایک گہوارے میں ایک بچہ ہے اور ایک مرتبہ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اس کی ماں سے، حضرت عیسیٰ کی ماں سے کہ بی بی مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو پاک بی بی ہیں لیکن یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو ایک مرتبہ حکم الہی ہوا کہ وحی الہی تھا کہ بی بی مریم سے کہ کچھ نہ بولیں. یہ ایک روزہ ایسا تھا کہ جو نہ بولنے والا روزہ تھا. تو پھر بی بی نے خالی اشارہ کر دیا گہوارے کی طرف. تو ایک مرتبہ یہاں پر حضرت عیسیٰ ابھی کچھ دن کے ہے بلکہ کچھ لمحوں کے ہے، کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہاں پر کہہ دیا حضرت عیسیٰ نے، لوگوں نے مان لیا اور چلے گئے. عیسیٰ نے کتاب نہیں سنائی، لیکن یہاں پر اب لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول نے نہیں سنائی، تو علماء یہی بتاتے ہیں کہ عیسیٰ نے اسی لیے نہیں سنائی کیونکہ وہاں کوئی جاننے والا موجود نہیں تھا. اور یہی بات رسول کے لیے بھی ہے کہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. لیکن مولا کائنات نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ میرا تصدیق کرنے والا میرا رسول موجود ہے. اور رسول نے فرمایا کہ یا علی آپ نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی، آپ نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، آپ نے زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور قرآن آپ مجھ جیسا پڑھتے ہیں. صلوات بھیجیے. واہ واہ
ہستی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تھا جیسے جیسے حالات بنتے گئے جبریل آیات لے کر آتی اور پھر اس طرح سے جب قرآن آ گیا تو اب جمع کرنا تھا۔ کاتب وہی تھے کچھ لوگ، انہوں نے لکھا اور پھر جمع کرنے کی بات جب آئی تو رسول اکرم نے پردہ فرمایا اس دنیا سے۔ مولا کائنات نے ٹھان لیا کہ جب تک کہ میں قرآن کو پیش نہیں کروں گا بہن سے نہیں کروں، اور یہی بات تھی کہ مولا کائنات نے قرآن کو بنا کر لے گئے۔ جب دربار میں لے گئے تو ایک مرتبہ کہا گیا کہ یا علی یقیناً آپ نے بہت محنت کی ہے اور آپ قرآن لائے ہیں، لیکن ہم قرآن آپ سے نہیں لے۔ دیکھیے یہاں بتا دیا اللہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم ید اللہ سے قرآن نہیں لوگے تو ہم بھی تمہیں اب یہ ہے کہ کوثر بھی علی سے بٹوائیں گے، جنت بھی علی سے بٹوائیں گے، اور وہ جانا تو یہی کہنا کہ ہم علی سے نہیں لیں گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اللہ کو برداشت نہیں ہے علی کے معاملے میں، اللہ برداشت نہیں کرتا، اور یہی بات ہے کہ جب نہیں لیا اور وہی سلسلہ چلتا رہا تو لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے محروم رکھا ہے۔ بے شک یہ شروع پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بہت اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا اہم ہے کہ ابن عباس نے جب مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ الحمد کی تفسیر کرو، مولا کائنات نے شروع کی۔ فجر کا وقت آ گیا، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں۔ ایک مرتبہ کہا ابن عباس اتنا جان لو کہ سارا قرآن الحمد میں ہے، اور الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں ہے، اور سارا کا سارا نقطۂ با میں ہے۔ الا نقطۃ التی تحت الماء، میں ہی وہ نقطہ ہوں۔ بتا دیا مولا نے کہ سارا قرآن مجھ میں ہے، اب دیکھو مجھے، میں جیسے کہوں اس پر عمل کرو تو کامیاب رہو گے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں لوگ، وہ نقطے میں کیسا آ گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو آج کے جدید دور سے بتا دیتے ہیں کہ نقطے میں کیسا آ گیا۔ آج کے دور میں آپ یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں، کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ سارا کا سارا قرآن آپ اس میں ٹائپ کر دیجئے، لکھ دیجئے اور اسے سیو کر لیجئے۔ سیو کس طرح سے کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دے دیجئے۔ اب اگر سمجھنے کے لیے بچوں کو اور نادانوں کو یہی بتانا ہے کہ جب کلک کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سارا قرآن کھل جاتا ہے، یعنی کہ سارا کا سارا قرآن وہ نام میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میرے مولا نے کہا کہ اور سمیٹا جائے تو بے میں ہے، بے میں ہے، تو اب آپ فائل کا نام بے دے دیجئے، آپ اس کو کلک کیجئے، قرآن کھل جائے۔ اور لیکن اب یہاں میں آپ کو روکتا ہوں،
اگر ایسے ہی علی سمجھ میں آ جائیں تو پھر علی علی نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات کے لیے رسول نے فرمایا کہ یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو میں نے یا اللہ نے۔ اب یہ ہے کہ نقطے تک پہنچنے کے لیے یا تو رسول ہونا چاہیے یا تو پروردگار ہے۔ تو اب یہ ہے، دیکھیے آپ آزمائیے جا کے گھر میں، کوشش کیجئے کہ آپ کوئی بھی فائل بنائیے، آپ نقطہ دیجئے، فائل سیو نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نقطہ مخصوص ہے، منسوب ہے مولا کائنات سے، اور اللہ جو فضیلت مولا کائنات کو عطا کر دیتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ یہی تو بات ہے، کعبے میں مولا کائنات ظاہر ہوئے، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ظاہر ہونے والا ہے۔ اس میں یہ ایک فضیلت میرے مولا کی ایسی ہے کہ لوگوں نے بہت سی فضیلتوں کو چرا لیا، لیکن یہ فضیلت ایسی ہے کسی کی ماں میں دم نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی مسجد میں چلے جائے اور بچے کو پیدا کرے، یہ صرف اور صرف مولا کائنات کا شرف ہے جو کعبے میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ جیسے ہی یہ ایک فضیلت ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ کوئی تلوار کسی کے لیے نہیں آئی سوائے مولا کائنات کے لیے۔ لا، وہ بھی کیسے آئی؟ جبریل لے کر آئے۔ جبریل کیسے لے کر آئے؟ دیکھیے یہ وہی جبریل ہے جس وقت آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا تھا کہ یا نبی اللہ، پھر ایسے خلیفہ بنا رہا ہے جو جا کے وہاں فساد برپا کرے۔ تو میں کہوں جبریل کیا حضرت آدم کوئی ہتھیار لے کر آ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہی جبریل ہے جو تلوار ذوالفقار لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا۔ بہت سا حافظ و قاری بنے مگر علی سے ام الکتاب کوئی ہو نہ سکا۔ نعرہ حیدری، محسن اسلام جناب ابو طالب پہ بلند در صلوات۔ بے شمار فضیلتیں ہیں میرے مولا، اور جو عطا ہو گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ خیبر کا در صرف اور صرف میرے مولا نے اٹھایا ہے۔ تو یہی بات تھی کہ نقطہ بھی مخصوص ہو گیا میرے مولا، تو یہی بات ہے۔ اب میں انشاءاللہ باقی آگے کل بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت کی تنگی ہے، کثرت سے مجالس ہے۔ ہاں یہی بات تھی کہ دنیا حسد کرتی تھی میرے مولا سے، یہی بات تھی۔ حالانکہ آج کچھ حسد کے بارے میں بتانا تھا، تقوی کے بارے میں، لیکن وقت ہی نہیں رہا، انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ لیکن حسد اتنا تھا کہ جب حکم الہی ہوا کہ اے رسول میدان غدیر میں اعلان کر دیجئے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جب رسول نے اعلان کیا تو دنیا نے منہ موڑ لیا، اور ایسے منہ موڑا کہ رسول کے جنازے میں چند افراد تھے۔ آج اگر کوئی محلے کا کوئی بڑا عالم گزر جاتا ہے تو ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن آئے رسول عالمین کے رسول ہیں لیکن چند لوگ تھے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ بغض علی تھا، یہ بغض علی تھا۔ اور پھر مولا کائنات آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں شہید ہو گئے، ہاں کعبے میں آئے مسجد میں شہید ہو گئے، اور پھر یہ ظلم آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ کربلا تک جب پہنچا ہے یہ غم، تو پھر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ آج 4 محرم ہے
آج بڑا قیامت کا دن ہے. اشقیاء نے جب کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا دو، یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس کو جلانا ہے. کہا کس کی مجال جو خیموں کو یہاں سے ہٹائے، خط کھینچ دیا. کہا کہ کس کی مجال ہے جو اس کے آگے بڑھے. یہ دیکھ رہے تھے امام حسین کہ علی کے شیر کو جلال آ گیا ہے. کچھ نہیں کہا، آئے اور آ کے بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب ذرا عباس کو تم ہی سنبھالو. ایک مرتبہ شہزادی نے فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ اور عباس سے کہو کہ جلد آنا، اگر دیری ہوئی تو بہن باہر آ جائے گی. سننا تھا کہ حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ایک مرتبہ نظروں کو جھکا دیا. کہا آقا زادی مجھ سے کچھ خطا ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں عباس کچھ نہیں، بھائی کی مرضی ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. ہاں دیکھیے اطاعت کربلا ایک مکمل درس ہے انسانیت کے لیے. اطاعت بتایا ہے. حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا، جا کر خیمے ہٹا رہے تھے، اشقیاء ہنس رہے تھے. عباس پر کیا گزر گئی. اور یہ ہم جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، یہ ہم دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبا سے ڈری ہوئی ہے، کرونا سے ڈری ہوئی ہے، لیکن یہاں پر معرفت اہل بیت ہوتی ہے تو پھر عزا کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ایسا ہی ایک دور آیا تھا کہ جہاں پر ایک میاں بیوی تھے، شوہر اور زوجہ، اور وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ ان کی فصل تباہ ہو گئی اور ان کے پاس کچھ پیسے نہیں رہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہی کیا کہ کیا کیا جائے، اب کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے ماں جو ہوتی ہے سب سے زیادہ بچوں کو پیار کرتی ہے. ماں بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن جب اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ماں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اگر ہم چاہیں تو وہ دولت لے آ سکتے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے کہو جلدی. تو کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بیچ ڈالیں گے. یہ کہنا تھا کہ شوہر بھی راضی ہو گیا، لے گئے، دونوں بچوں کو فروخت کر دیا اور فروخت کر کے واپس آ گئے. محرم کا آغاز ہو گیا، چاند رات آئی، لیکن یہ ایک مرتبہ ماں رونے لگی. ایسے میں شوہر نے کہا کہ کیا تمہیں بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہیں تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہا کہ ایسا نہ کہو، پچھتاوا نہیں، میں تو یہ اس لیے رو رہی ہوں کہ ہمارے بچے ہوتے تو عزاداری کرتے. ہائے وہ کس عالم میں ہوگے کہ عزاداری کر پا رہے ہیں یا نہیں. ایسے میں دخل بام ہوا. اب جو دیکھا تو کچھ بیویاں ہیں اور بچوں کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بچے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے خرچ کر دیے ہیں. کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے ابھی کیا کہا کہ حسین کیا عزادار کم ہو گیا، تو لو ہم اس عزاداری کے لیے لے عزادارو. عظمت بہت بڑی ہے عزاداری کی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر کیسے رکے یہ عزاداری؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں میں کہوں بی بی آپ کو 2 بچوں کا تو اتنا خیال تھا، لیکن 2 بچے کربلا میں بھی ہیں اور ماں بھی ایسی ہے کہ
کہ ایک مرتبہ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو حضرت عبداللہ نے اون محمد کو لائے اور کہا کہ بی بی آپ ان بچوں کو بھی لے جائیے، اگر کوئی وقت آئے تو آقا پر قربان کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے آئے، کربلا میں آ گئے، شب عاشور آئی، دیکھا تو بچوں کو شہزادی نے خیمے میں سامنے بٹھا لیا۔ کہا بچوں تم جانتے ہو کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، شجاعت تمہارے خون میں ہے، کل ایسی جنگ کرنا کہ بتا دینا کہ کس طرح سے جنگ ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ فرات کی طرف رخ نہیں کرنا، کیونکہ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اماں ذرا صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیے ہم جنگ کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں۔ صبح عاشور ہوئی، امام کے پاس گئے، شہزادے جب گئے تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں کیسے اجازت دوں، میں نہیں دے سکتا، تم تو ہماری بہن کے نشانی ہو، یہ کہہ کر بھیج دیا۔ خیمے میں آئے، شہزادی نے دونوں کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے، آ کر امام کا طواف کرنے لگے۔ امام سمجھ گئے، کہا زینب یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ اجازت دی، دونوں کو سوار کیا، قیامت کی جنگ کی ہے، یہاں تک کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ لیکن ہاں عزادارو ذرا اتنا تو سوچو کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایسے میں ایک شخی نے اخذ سے وار کیا، ایک شہزادہ زمین پر آیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، دوسرے شخص نے بھی ملون نے مارا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے زمین پر آئے، آواز دی مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ امام حسین حضرت عباس چلے، اب جو پہنچے تو رمق جان باقی تھی۔ ایک مرتبہ کہا مامو جان اتنا بتا دیجئے کہ کہیں ہمارے رخ فرات کی طرف تو نہیں ہے، اللہ اتنا خیال تھا۔ ایک مرتبہ لے کے آئے، اثناء راہ میں شہزادوں نے ہچکی لی، اور پھر جب خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ کہا بلاؤ بہن زینب کو۔ شہزادی آئی، دونوں لاشیں رکھے ہوئے ہیں، دیکھا دونوں لاشوں کے درمیان ایک مرتبہ سجدہ شکرانہ کیا، کہا پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کرنا، بس اتنا کہا کہ بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ شہزادی نے گریہ کیا ہے۔ 11ویں محرم کو لاشیں جلتی زمین پر پڑے ہوئے تھے، لیکن شہزادی نے اپنے بھائی کی لاش پر نظر کی۔ ہاں زادارو چہلم کے لیے آئیں، لیکن بچوں کا چہلم نہیں کیا۔ لیکن جب مدینے آئی، گھر گئی، حجرے میں گئی، ننھے ننھے بستر نظر آئے، بے ساختہ کربلا کا رو کیا، کہا اولو محمد اماں تمہیں یاد کرتی ہے۔ ایسے میں عبداللہ آئے، کہا بی بی اولو محمد نے جنگ کی، کہا عبداللہ میرے شیر بچوں نے قیامت کی جنگ کی اور فرات کا رخ نہیں کیا، اس طرح سے شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فیعلم الذین ظلموا أی منقلب بار الہا بذکر خیر قبول فرمائے، بی بی ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ جو بیمار ہے، جو عزاداری میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً حیدر بھائی جو مولائی ہیں اور کثرت سے مجالس کرتے ہیں،
مولا ہم کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعلیل فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما، ماتم کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یاری میں جمورن میں کونو محمد ہوئے شہید، بے جمورن میں کونو محمد ہوئے شہید، زینب غریب ہو گئی برباد یاری، زینب غریب ہو گئی برباد یاری، سر پیٹی ہے زینب نشاد یاری، دونوں نواسے آپ کے خون میں نہ گئے، دونوں نواسے آپ کے خون میں نہ گئے، گھر ہو گیا حسین کا برباد یاری، گھر ہو گیا حسین کا برباد یاری، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، آ کرنا جب سے کیجیے امداد یاری، آ کرنا جب سے کیجیے امداد یاری، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، آ کرنا جب سے کیجیے امداد یاری، آ کرنا جب سے کیجیے امداد یاری، حسین یاری یاری عباس عباس حسین حسین۔ السلام علیکم یا عباد اللہ،